बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला महम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहल खाना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन और हज़रात से ये गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान का जहाज़ तैयार, नवाज शरीफ का बड़ा यू टर्न, नून लीग की अगली चाल, साबर शाकर का बड़ा दावा। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात कर लेते हैं नून लीग के मतलब कि जैसे ही नून लीग का लाहौर अपने गढ़ शाहदरा में जलसा फ्लॉप हुआ, जिसको नून लीग अपना गढ़ समझती थी वो उनके लिए गड़ा साबित हुआ और उनकी बदनामी का बास बना। उसके फ़ौरन बाद अंदर की खबर रखने वाले ये ख़बर देते हैं कि नून लीग ने 2 मीटिंग्स की, एक मुल्क पाकिस्तान में, एक लंदन में। तो जो लंदन में मीटिंग हुई, ज़रा ये ख़बर देते हैं वहाँ ये फ़ैसला हुआ जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना जो बयानिया था कि मैं जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद और दीगर जितने जज साहिबान हैं जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था उनका कड़ा एहतसाब करूँगा। जब उनका ये जलसा फ्लॉप हुआ, लोग उनके जलसे में बिल्कुल ना होने के बराबर आए। 900, 800 या 600 जितने भी हुए, 1000 से कम लोग वहाँ पाए गए। जो मीडिया वालों ने दिखाने की कोशिश की वो तादाद 6 या 700-800 के करीब बनती है। उसमें जब मीटिंग हुई लंदन में, तो जो मीटिंग में मौजूद थे नून लीग के अहम रहनुमा, उन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को बड़ा मशवरा दिया कि इस तरह का जो बयानिया आपने अपनाया है ये तब कामयाब होता है जब अवाम पाकिस्तान किसी के साथ हो। उसका ये बयानिया कामयाब होता नज़र आता है, उसका ये चूरन बिकता हुआ नज़र आता है जिसके साथ अवाम पाकिस्तान हो, जबकि हमारे साथ अवाम नहीं है। हमने जलसा में देख लिया कि अवाम ने हमारी बात को नहीं सुना, नहीं गौर की, और ना वो हमारे जो गढ़ समझा जाता है लाहौर शाहदरा, वहाँ जितनी अवाम आई सब ने देखी। तो नाज़रीन इकराम, वहाँ मियाँ साहब से ये दरख्वास्त की गई कि आप फ़िल वक़्त इस बयानिए को जहाँ पे है यहीं पे दबा दें। उसके बाद फिर जब हमें इक़्तिदार मिलेगा फिर देखेंगे इस पे क्या करना है। तो नाज़रीन इकराम, अगर देखें तो एक दफ़ा आपको इल्म है जब सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब मरहूम सदर थे तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी। ये नून लीग जो है ये अलायंस थी पीपल्स पार्टी के साथ। इनके जो वज़रात हैं, आपको इल्म होगा कि उन्होंने भी सदर मुमलकत परवेज़ मुशर्रफ साहब से हलफ लिया था बाकायदा, क्योंकि उस वक़्त इनकी ज़रूरत थी। बकौल एतज़ाज़ हसन के जब नून लीग को इक़्तिदार इनके पास ना हो तो ये पाँव भी पकड़ लेते हैं, जब इक़्तिदार हो तो ये गिरबान भी पकड़ लेते हैं। तो उस वक़्त बाकायदा इनके वज़रा ने परवेज़ मुशर्रफ साहब से हलफ लिया था। उसके बाद जब 2013 में इनकी हुकूमत बनी तो इन्होंने फिर मुशर्रफ साहब के साथ क्या बर्ताव किया उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को इल्म है। तो नाज़रीन इकराम, अब इनकी चाल यही है कि किसी तरह भी हो निज़ाम पाकिस्तान से हमें हुकूमत मिल जाए, इक़्तिदार मिल जाए। उसके बाद साल बाद 1.5-2 साल बाद इन्होंने दोबारा अपना बयानिया जो बयान दिया नवाज शरीफ साहब ने उस पर काम करना ही करना है, ये बाज रह सकते ही नहीं। तो यही वजह है कि फैसल वाडा साहब ने भी कहा कि ये अगर नून लीग की हुकूमत बन जाती है तो 11 माह से 17 माह से ज़्यादा नहीं चल सकती, क्योंकि कभी भी इनकी अदारों के साथ हुकूमत जो है लड़ाई के बगैर चलती नहीं। जब भी ये हुकूमत में आते हैं, इक़्तिदार में आते हैं, ये अदारों के साथ टकराव करना शुरू कर देते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो। तो नाज़रीन इकराम, ये वजह बनी कि बयानिया नवाज शरीफ साहब को फ़िल वक़्त बदलना पड़ा। अब जैसे ही नून लीग का शो फ्लॉप हुआ लाहौर में, अपने गढ़ के अंदर उन्हें गड़ा दिखाई दिया, तो एक पाकिस्तान में भी मीटिंग बैठी जिसमें राना सना साहब भी मौजूद थे।
تو ناظرین اکرام یہاں صابر شاکر صاحب نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہاں گورنمنٹ پنجاب ہی انوالو ہو گئی، تمام جتنے بھی ریونیو، لائیو سٹاک اور جو بلدیاتی ادارے ہیں ان کے جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو یہ باقاعدہ حکم دیا گیا میٹنگ میں کہ ان سب کو آپ نے 21 اکتوبر کو یہ حکم نامہ جاری کرنا ہے کہ آپ نے حاضری لاہور مینار پاکستان میں جلسہ میں شامل ہو کر حاضری آپ نے وہاں لگانی ہے، یعنی ان کو پابند کر دیا گیا کہ آپ کی حاضری مینار پاکستان میں لگائی جائے گی، کیونکہ جب دیکھا انہوں نے کہ ہم نے انعامی اسکیم بھی رکھی ہے، 1 to 5 موٹر سائیکل بھی رکھے ہیں، عمرہ کے ٹکٹ بھی رکھے ہیں، لیکن عوام جو ہے ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہی نہیں، جن کو زبردستی دیہڑی دے کر یا بریانی کے لالچ میں لے جایا جاتا ہے، پھر وہ جا کے وہاں جو نعرے لگاتے ہیں وہ خان صاحب کے حق میں لگا دیتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے یہ اسکیم اب یہ چال چلی ہے کہ پوری جتنی بھی سرکاری ملازمین کی ٹیم ہے وہاں 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں پہنچ کر اپنی اپنی حاضری وہاں لگائیں۔ یہ صابر شاکر صاحب نے بڑا دعویٰ کیا، انہوں نے کہا اگر کوئی تردید کرنا چاہے تو آ جائے سامنے۔ تو ناظرین اکرام اب لگ یوں رہا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ سوگ میں ہے، لاہور اپنے گڑھ میں جو ان کو موت کا گڑھا دکھائی دیا ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ چال چلنا شروع کر دیا ہے کہ گورنمنٹ ملازمین کو جس طرح مشہور ہے کہ پٹواری حضرات، اس طرح تمام پولیس ملازمین کو بھی وہاں حاضری لگانے کا بولا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ خیبر پختونخوا سے انہوں نے باقاعدہ مانگ لیا ہے کہ آپ نے سیکورٹی ہمیں دینی ہے۔ تو ناظرین اکرام اس سے سارے منظرنامے سے یہ علم ہو رہا ہے کہ نون لیگ خوف زدہ ہے کہ عوام ان کے ساتھ نہیں، اس کے باوجود پھر بھی وہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر صورتحال یہ رہی آج تک جو سسٹم چل رہا ہے، عوام جس کے ساتھ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، کل کا پتہ نہیں، عوام کا ذہن بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، لیکن فی الوقت اگر آج الیکشن ہو جاتے ہیں تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے، اگر عوام پہ جائیں تو عوام تو نون لیگ یا پی ڈی ایم کی کسی جماعت کو ووٹ نہیں دے گی اور نہ حکومت بنوائے گی عوام پاکستان۔ لیکن اس کے باوجود وہ خواب دیکھ رہے ہیں حکومت بنانے کے اپنے نون لیگ والے، اس پہ اب کیا کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال دیکھیں، وقت بدلتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، لیکن فی الوقت نون لیگ کے ساتھ عوام بالکل چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ناظرین اکرام دوسری جانب بات کرتے ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے متعلق۔ اب باقاعدہ الیکٹرانک میڈیا پہ بھی گفتگو ہونا شروع ہو گیا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ مذاکرات جو 3 مذاکرات ہوئے ہیں، 3 دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں محمد علی درانی صاحب کے وساطت سے یا صدر عارف علوی صاحب کی وساطت سے، کیونکہ ان کی ملاقات صدر مملکت عارف علوی صاحب کے ساتھ بھی باقاعدہ محمد علی درانی صاحب کی ہوئی۔ اس کے بعد یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ نون لیگ کی جو قیادت ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ خان صاحب بیرون ملک چلے جائیں اور چیئرمین شپ جو ہے اس سے بھی ہٹ جائیں، کسی اور کو نامینیٹ کر دیں جب تک حالات پاکستان تحریک انصاف کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، یا ہو سکتا ہے ان کو یہ پیغام دے دیا گیا ہو کہ خان صاحب جب تک پاکستان میں تب تک آپ کے ساتھ کوئی معاملات اچھے ہوتے نظر نہیں آ رہے، آپ ان سے درخواست کریں۔ تو ناظرین اکرام یہ باقاعدہ خبریں اب الیکٹرانک میڈیا پہ بھی گردش کرنا شروع ہو گئی ہیں کہ خان صاحب کے ساتھ 3 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، دوبارہ آفرز رکھی گئی ہے خان صاحب کے سامنے کہ آپ کا تیار کھڑا ہے، آپ اس طرح کریں، جب دل چاہے آپ کا آپ اپنی چیئرمین شپ سے ہٹ جائیں، وہ کسی اور کو نامینیٹ کر دیں اور آپ بیرون ملک چلے جائیں، وہاں بیٹھ کے اپنے معاملات اپنی پارٹی کے بے شک چلائیں، جو آپ کا چیئرمین ہوگا بے شک آپ کے ساتھ مشورے کے ساتھ کام کرے، لیکن فی الوقت آپ چلے جائیں۔ نمبر 1 تو یہ، تو ایک دوسرا جو سب سے اہم نقطہ تھا جو محمد علی درانی صاحب نے بھی کہا تھا کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیان دینا چھوڑ دیں، ان کے ساتھ فوج کے ساتھ محاذرائی اچھی نہیں، جبکہ خان صاحب نے تو ناظرین اکرام پہلے کتنی بار کہہ چکے ہیں خان صاحب کہ فوج بہت ضروری ہے میرے ملک پاکستان کے لیے، اتنا میں اہم نہیں جتنا فوج پاکستان کے لیے اہم ہے۔ تو انہوں نے تو اس پہ کہہ دیا کہ میرا کوئی ٹکراؤ نہیں، کوئی میری ان کے ساتھ جھگڑا نہیں، کوئی بحث نہیں ہے، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے میرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، فوج کے ساتھ۔ تو دوسری بات خان صاحب نے یہ کہی کہ آپ سب سے پہلے یہ کریں، میرے جتنے کارکنان جیلوں میں اس وقت قید ہیں ان کو فی الفور رہا کریں، جو ملٹری کورٹس میں جن کے مقدمات چل رہے ہیں ان کو وہاں سے ان کی جان چھڑوائیں۔ اس کے بعد جو کریک ڈاؤن ہماری پارٹی کے خلاف تحریک انصاف کے خلاف جاری ہے اس کو ختم کیا جائے،
اس کے بعد جو پاکستان تحریک انصاف پر 9 مئی کا ایک دبا لگا دیا گیا ہے، اس کے خلاف باقاعدہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس میں صاف شفاف انکوائری کی جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ جنہوں نے یہ باقاعدہ قصور کیا ہے، جرم کیا ہے، ان کو سزا ملنی چاہیے، چاہے میں اس میں شامل ہوں مجھے بھی سزا ملنی چاہیے، لیکن مجھے اپنے کیسوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں نے اپنے کیس اللہ پہ اور عدلیہ پہ چھوڑ دیے ہیں، میرے کیسوں میں جو فیصلہ ہوگا مجھے قبول ہوگا۔ لیکن بات جو رہی ہے کہ خان صاحب کا جہاز تیار ہے کہ آپ چلے جائیں، اس پہ خان صاحب نے پکا کانٹا لگا دیا ہے کہ ملک پاکستان سے باہر جانا جو ہے وہ میں زندہ حالت میں تو جا نہیں سکتا، کیونکہ میرا ملک پاکستان ہے، میرا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے۔ بھلا میں کیوں بیرون ملک جاؤں گا؟ نہ میرا کاروبار وہاں، کس طرح میں رہ سکوں گا؟ میرا تو سب کچھ پاکستان میں ہے، لہٰذا میں نے پاکستان سے بالکل بیرون ملک نہیں جانا۔ تو ناظرین اکرام، یوں خان صاحب نے پھر چٹا جواب دے دیا ہے کہ میں نے پاکستان کو نہیں چھوڑنا، مر جاؤں گا لیکن اپنے ملک پاکستان میں ہی رہوں گا۔ تو یوں ناظرین اکرام، جہاز ان کا تیار ہے لیکن وہ جانے کو تیار نہیں۔ تو یہ معاملات چاہ رہے ہیں۔ آج تک کے لیے دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔